السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ المکتبۃ الشاملہ کے اندر ہم کتاب کس طرح تلاش کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم کتاب کھول سکتے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ کتاب کھولنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ پہلے ہم کتاب ڈھونڈا کرتے تھے اور آج ہم کتاب کھولیں گے اور پھر کتاب کو کس طرح پڑھا جائے وہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ ہم اختیار کتاب کے اندر جا کر اس پر کلک کریں گے اور ہمارا مطلوبہ فولڈر کھل جائے گا۔ ہم مجموعات سے کتاب یہاں سے فولڈر سے لے سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں۔ کسی ایک فولڈر پر کلک کریں کہ ہمیں جس موضوع کی کتاب چاہیے تو کسی بھی فولڈر پر کلک کر کے ڈبل کلک کر کے کتب آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ وہاں سے اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈ کر کھول سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، تصفیہ کے اندر جا کر اگر آپ کی کتاب کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے یا کاف سے یا کسی بھی لفظ سے آپ اس لفظ پر کلک کریں گے تو اس نام کی جتنی کتب ہیں اس لفظ سے شروع ہونے والی وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یا تیسرا طریقہ یہ تھا، دونوں مجموعات اور تصفیہ کے اندر کے نیچے ہم کلک کر کے نیچے یہاں پر کتاب کا نام لکھیں گے اور کتاب کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو آج ہم یہاں پر ایک کتاب کا نام لکھتے ہیں اور کتاب کو کھولتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر لکھا نظرہ، تو عربی کتاب جو ہمیں مطلوب ہے وہ نظرۃ النعیم ہے۔ تو نظر، نون ضاد را کے ساتھ جو کتابیں شروع ہو رہی ہیں یا جن کے نام کے اندر وہ لفظ آ رہا ہے وہ اس نے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم اس کتاب کو اب کھولیں گے اور اس کو مزید پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ڈبل کلک کریں گے، یہ کتاب ہمارے سامنے کھل جائے گی۔ یہ کتاب ہمارے سامنے کھل چکی ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کتاب کی اگر ہم فہرست کھولنا چاہتے ہیں تو یہ تیسرے نمبر پر جو بٹن ہے اظہار اخفاء الشجرہ، اس پر جب ہم نے اپنے ماؤس کو رکھا تو اس پر لکھا ہوا آیا اظہار اخفاء الشجرہ۔ شجرہ فہرست کو کہتے ہیں اور اظہار کا مطلب فہرست ظاہر کیجئے، کھولیے، اخفاء چھپائیے۔ اس وقت چونکہ فہرست چھپی ہوئی ہے اس لیے ہم اس پر کلک کریں گے تو فہرست کھل جائے گی۔ اب یہ فہرست آپ کے سامنے کھلی ہوئی آ چکی ہے۔ اب ہم پلس کے نشان پر کلک کریں گے تو مقدمات کے اندر جو موضوعات ہیں وہ ہمارے سامنے کھل جائیں گے۔ اسی طرح جیسے جیسے ہم کلک کرتے چلے جائیں گے موضوعات کھلتے چلے جائیں گے۔ نظرۃ النعیم جو کہ 13 جلدوں پر مشتمل ایک عربی کتاب ہے اور اس میں جتنی بھی صفات ممدوحہ، صفات مذمومہ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کے اندر الف با حروف تہجی کے اعتبار سے موضوعات کو پرویا گیا ہے، تو اسی اعتبار سے یہاں پر موضوع درج ہیں۔ تو ہم اپنا کوئی موضوع وہ اس میں سے چنیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اس میں سے الحسن الخلق، تو ہم ہا کے اندر جائیں گے اور اپنے موضوع کو وہاں پر ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے کہ وہ موضوع کہاں ہے۔ ہم نے حرف الحا اس کے اوپر ہم نے جب کلک کیا تو اس کے اندر جتنے بھی موضوعات تھے وہ آ گئے، تو ہم نے حسن الخلق یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر دوبارہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہاں پر پلس کے نشان پر کلک کریں گے، پھر اس موضوع کے اندر جو موضوعات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئی کہ ہم اس موضوع میں کیا کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ الحسن لغہ، الخلق لغہ، الخلق اصطلاحاً، حسن الخلق اصطلاحاً، الآیات الواردہ فی حسن الخلق، الآیات الواردہ فی حسن الخلق معناً، الاحادیث الواردہ فی حسن الخلق من فوائد حسن الخلق۔ تو یہ جتنے بھی اس موضوعات پر تفصیل ہے ہم اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر ہم نے اس موضوع پر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے یہ موضوع کھل چکا ہے۔ اب چونکہ جگہ تنگ ہے ہم فہرست کو بند کر دیں گے تاکہ اس موضوع کا مزید مطالعہ کریں۔ تو یہ موضوع آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صفحے کے آخر تک پہنچ گئے۔ اب جب ہم نے اس کتاب کا اگلے صفحے پر جانا ہے، اس موضوع کا اگلا صفحہ پڑھنا ہے، تو اس پر ہم یہ آپ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ ایرو تیر کا نشان ہے۔ جب اس پر میں نے لکھا تو اول یعنی کہ سب سے پہلے صفحے، اور اس پر ہم نے رکھا تو آخر، اس پر ہم کلک کریں گے تو کتاب کا سب سے پہلا صفحہ کھل جائے گا، اس نشان پر کلک کریں گے تو کتاب کا سب سے آخری صفحہ کھل جائے گا۔ اور یہ جو نشان ہے سابق اور تالی، سابق کا مطلب پہلے جو صفحہ گزر چکا ہے ایک صفحہ پیچھے کرے گا، اور تالی ایک صفحہ آگے کرے گا تو اگلا صفحہ پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح ہم اپنی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم تالی پر کلک کریں گے اور ہمارا موضوع حسن الخلق ہے، جب ہم نے اس پر کلک کیا تو الخلق لغتاً یہ وہی موضوع آ گیا۔ ہم جتنا کلک کرتے چلے جائیں گے وہ آگے چلتا جائے گا۔ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، نیچے یہاں پر یہ صفحات شو کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے، یہ صفحات ہیں، اور یہ مجلد جلد وہ یہاں پر شو کرتا ہے، جو اس کی اپنی ترتیب ہوتی ہے وہ یہاں پر شو کر رہا ہے، اور یہاں پر صفحہ رقم ہوتا ہے۔ اور یہ آپشن حدیث کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے کہ حدیث نمبر جو ہے وہ یہاں پر آپ کھول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم کوئی کتاب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں اور ہم اس سے یہ چیز ڈھونڈیں گے، حدیث نمبر لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر لکھ دیا بخاری، تو اب بخاری کے موضوع پر جو کتب، جن کتب کے نام کے اندر لفظ بخاری آیا ہے وہ اس نے کھول دی۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہاں پر صحیح البخاری موجود ہے تو ہم وہ کھولیں گے۔ یہ ہمارے سامنے صحیح البخاری آ چکی ہے، اس پر جب ہم نے کلک کیا، ڈبل کلک کیا تو صحیح البخاری وہ ابھی کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی فہرست کھولیں گے تو یہ مکمل جتنے بھی اس کے ابواب ہیں وہ سارے کے سارے فہرست میں موجود ہیں۔ اب ہم اس نشان پر جو کہ حدیث رقم ہے، حدیث کے نشان پر جو حدیث کا نمبر لکھیں گے ہمیں وہ حدیث کھول کر دکھا دے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے 123 لکھا اور اس کے بعد اس پر کلک کیا تو 123 نمبر جو حدیث ہے وہ کھول کے ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی طرح ہم اپنی مطلوبہ حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں، یہاں سے جو ہمیں نمبر یاد ہو تو ڈائریکٹ وہ حدیث کھل جائے گی۔ ہم نے یہاں پر لکھا 1000 اور جب ہم نے اس پہ کلک کیا تو ہم دیکھیں گے کہ 1000 نمبر جو حدیث ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ مزید ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے ان اکاؤنٹس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔